مسلمی میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر لائے گئے تو انہوں نے ہرا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 1 ماہ کی مہلت دو تو میں بڑا مجمع اکٹھا کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. تو 40 دن کی مہلت مانگی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں, تو ایک بڑا بادشاہ ہے لیکن میں اپنے رب کا پابند ہوں. جو اپنے رب کا پابند ہے اس کے اندر طاقت اور طرح کی ہوتی ہے. جو دنیا کا پابند ہے اس کے اندر طاقت اور طرح کی ہوتی ہے. جو رب کا پابند ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ بنیادی طور پر کسی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے لگے کہ تو ایک بڑا بادشاہ ہے لیکن میں اپنے رب کا پابند ہوں. جب تک اس کا حکم نہ ہوگا میں لڑتا رہوں گا. سارے کے سارے انبیاء اسی بات پر لڑتے رہے کہ لا الہ الا اللہ. ایک ہی بات پر یہ لڑتے رہے کہ لا الہ الا اللہ. جب تک اس کا حکم نہ ہوگا میں لڑتا رہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہی بھیجی کہ اس کو مہلت دے دے تاکہ یہ اپنی پوری کوشش کرے. آپ کی پوری لائف, پوری زندگی صرف ایک بات پر ہے, کیا آپ رب کو مان جائیں گے؟ پوری زندگی کا حاصل یہ ہے کیا آپ رب کو مان جائیں گے؟ اب رب کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کر سکیں. رب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب کی ماننی ہے. کسی رسم و رواج میں نہیں پڑنا کہ ہم رسم و رواجی کام کریں گے. ہم وہی کام کریں گے جو اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں. وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہی بھیجی کہ اس کو مہلت دے دے تاکہ یہ اپنی پوری کوشش کرے. آپ بھی ٹرائی کرتے ہیں, میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. سارے کے سارے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں. کوئی باز تو نہیں آ رہا. دیکھنا یہ پڑتا ہے میں نے گین کیا, آپ نے گین کیا. آپ نے کیا گین کیا ہے وہ آپ مجھے بتا دیں, میں نے جو گین کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ آپ کا حاصل جو ہے وہ کیا ہے وہ مجھے بتائیں. کیا آپ کی زندگی کا حاصل, میں نے آگے بتایا تھا کہ جمعے والے دن میں نے یہ کہا تھا کہ آپ سارے امیر ہو جائیں گے لیکن اس امیری کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے. کہ ہر کوئی امیری کا تعلق لے گا, چلو یا میں کرائے کے مکان سے ذرا چھٹکارا مل جائے گا, اس کی امیری یہ ہے. ہر ایک کی امیری کا رنگ علیحدہ علیحدہ ہوگا. اسے یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ امیر ہونا کہتے کسے. امیر ہونے کا تعلق دل سے ہے, ہارٹ سے ہے, اس کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. امیری کا تعلق دل سے ہے, غنی ہونے کا تعلق دل سے ہے. لیکن اس کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتی کہ بھئی میں چاہتا کیا ہوں اور میری مجبوری کیا ہے. سارے کے سارے امیر ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات. میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مانو اور اس کے شکر گزار بنو تو اسے تجھے عذاب دینے کا کیوں مسئلہ ہے؟ کیوں دے گا تجھے عذاب؟ وہ عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اللہ بہت خوفناک ہے, ٹیریبل ہے, بہت خوفناک ہے, اس نے بس سب کو جہنم میں بھیج دینا. میں یہ سمجھتا ہوں, میری بات پہ غور کر لیجیے, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے, وہ سب کو معاف کرنا چاہتا ہے, بندہ معافی چاہ نہیں رہا. میری بات سمجھ نہیں. دس سن belongs to شاہد. ٹھیک ہے, اس سے he cannot speak اردو, we cannot speak English. Problem. We cannot speak English language. He cannot speak Urdu. Now we can, how is possible we can he can achieve what I am saying. We are a family.
your father is also included in this. He said to me, please, my son will come to you, and please affectionate eyes may be deputed to my son. So your sitting in this place will give some inner powers, spiritual powers in your heart. اب میں اس میں وہ کیا کہتے ہیں نا، انگلش بولنے میں میری ذرا لفظ بنانے، ہم نے کبھی بولی نہیں نا، تو اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. تو سو وی آر فیملی، دیز آر یور بردرس. نہیں اتنی نہیں سمجھ لیتے. اچھا پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر تم سمجھ، پھر تو میں ایسے پریشان ہو رہا تھا. اچھا چلو اوکے، ہم ایک فیملی کی طرح، ٹھیک ہے نا. تو تمہارا باپ یہ چاہتا ہے کہ ہاں یہ بھی اپنی فیملی سے مل لیں 1000 times. آپ کا جو والد صاحب ہے نا، میرا دوست بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے. جب وہ یہاں پاکستان میں آئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کھانا آپ نے ہمارے پاس کھانا ہے ہر دن، تاکہ ہم انجوائے کریں گے. بس آپ آئے، آپ غائب ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں نا بیٹا. میں آپ کی طرف سے پتہ نہیں کیسا ہے، آپ ہماری طرف سے کیسا ہے، دونوں ڈرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں ڈرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ہمیشہ بندوں پر مہربان ہے. میں لفظ بولنے لگا تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، بالکل ہے، لیکن جتنی وہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، جتنی وہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ سے بندے محبت نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن بندے نہیں کرتے. میں ایک مثال دیتا ہوں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ. جو میں لفظ بولنے لگا، اللہ تعالیٰ ترلے تے منتا کر رہا ہے بندوں سے، مان دو، میرے عذاب سے ڈر دو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. مجھے ایسے لگتا ہے اللہ کریم آپ کے ترلے منتے کر رہے ہیں، بندوں سمجھ جاؤ، دھمکاتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سمجھو تو صحیح، ساری طاقت اس کی ہے، مگر تیرے حصے کی طاقت بھی تجھے مل جائے گی، کچھ کر تو صحیح. میری بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، ترلے ملتے ہیں، ترلے ملتے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، صحت مند زیادہ رہتے ہیں. آپ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، صحت مند زیادہ رہتے ہیں، لیکن آپ جو صحت مند رہتے ہیں اس میں اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. لیکن جب بیمار ہوتے ہیں، پیسوں کا گھاٹا پڑ جاتا ہے، آپ جلدی سے اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اس نے جو صحت آپ کو دی اس کا تو آپ نے خیال کیا ہی نہیں کہ یار میرے اوپر احسان کتنا ہے. اسے ہم چونگے میں سمجھ لیتے ہیں نا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی پیارا ہے. سانو ترلے منتیں کرنی چاہیے، یا اللہ تیری مہربانی ہمیں اپنا بنا. ایک ہی تو کہانی ہے بیٹے ساری زندگی کی کہ ہم نے اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ نے ہم سے پیار کرنا. بچانے والا بھی وہ ہے، پھنسانے والا بھی وہ ہے، ڈرانے والا بھی وہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی وہ ہے، سب کچھ وہ ہے. اب نبیوں کی اپنی کوشش. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اس کو مہلت دے دے تاکہ یہ اپنی پوری کوشش کرے. میں وہ کروں گا جو کسی کے خیال میں بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا خیال بھی نہیں آئے، گمان بھی نہیں ہوگا یہاں سے مل سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ میرے راستے پر چلو، دوں گا. میں وہ کروں گا جو کسی کے خیال میں بھی نہ آئے. انہوں نے فرمایا حکم آ گیا ہے، جا تجھے مہلت ہے.
وہ واپس اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے، پیچھے پیچھے ان کا اژدہا تھا جو محبت کی وجہ سے دم ہلاتا جا رہا تھا۔ جب وہ واپس پہنچے انہوں نے اسے پکڑ لیا تو پھر لاٹھی بن گیا۔ اژدہا لاٹھی بن جاتا ہے، لوہا نرم ہو جاتا ہے، ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی ہیں، اور یہ سب کارنامے اللہ کے، ہماری وجہ سے نہیں چلتے۔ لیکن اگر ہم تھوڑے سے پیمانے پر اللہ کی بات مان لینا، تھوڑے سے پیمانے پر ہمارے لیے بھی کچھ سہولتیں مل جائیں گی، ہمیں بھی کچھ فیسلٹیز مل جائیں گی، لیکن بات ماننی پڑے گی۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا جی میں سمجھتا ہوں جس کو جس کی ضرورت پڑتی ہے وہیں پر جاتا ہے، مجھے آپ کی ضرورت پڑی میں آپ کے پاس آ گیا، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا میرے پاس آ جائے گا، جس کو اللہ کی ضرورت پڑے گی اس کے پاس چلا جائے گا۔ بات ضرورت کی ہے تو مجھے آپ کی ضرورت تھی تو میں آ گیا، اگر نیسیسٹی نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اللہ کی، آپ کو ضرورت ہے اللہ کی، جانا پڑے گا۔ اگر ضرورت سمجھیں گے تو جائیں گے نا، اگر ضرورت نہیں سمجھیں گے تو نہیں جائیں گے۔ جب وہ واپس پہنچے انہوں نے اسے پکڑ لیا تو پھر لاٹھی بن گیا۔ انہوں نے فرمایا تعجب کی بات ہے، ہمارے لیے سانپ کا معجزہ خورشید راہ ہدایت ہے، لیکن دشمن کے لیے تاریک رات، جس میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال ایک ہوتی، آپ مجھے سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب میں آپ کے لیے ایک مثال ہوں، آپ خود مثال بننا چاہیں گے یا یہ کہیں کہ اللہ آپ کو مثال نہیں بنا سکتا؟ میری بات نہیں سمجھے؟ کیا آپ خود مثال بننا چاہیں گے یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو مثال نہیں بنا سکتا؟ اللہ آپ کو بھی ایگزامپل بنا دے گا، لیکن پہلے شک دور کر لیں کہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ جس وقت آپ کا شک دور ہو گیا آپ بن جائیں گے۔ ہم شخصیت پرست لوگ ہیں، ہم کیا ہے؟ شخصیت پرست لوگ ہیں، اس لیے شخصیت پرستی کی وجہ سے ہم پیروں کے آڑے آ جاتے ہیں، مزاروں پر چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں آتے کیونکہ وہاں خدا پرستی ہے۔ شخصیت پرستی میں نبیوں کے در پر چلے جائیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے در پر چلے جائیں گے، لیکن جب بات آئے گی اللہ کی مسجد نہیں آئیں گے، کیوں؟ ہم شخصیت پرست لوگ ہیں، ہمیں شخصیت سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے نہیں ہوتی۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے کہ اللہ سے؟ جس کو مجھ سے محبت ہے، ذاتی محبت، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو مجھ سے محبت اللہ واسطے ہے اس کا فائدہ، کیونکہ ذاتی محبت میں انسان ذات کی وجہ سے کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو اژدہا تھا وہ کہنے کہ ہمارے لیے تو یہ معجزہ خورشید راہ ہدایت ہے، لیکن دشمن کے لیے تاریک رات جس میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ فرعون کے لشکری ان کی پہچان کی علامتوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے اور اس معجزے کے قائل کیوں نہیں ہو رہے؟ سمپل سی بات تھی، حضرت حضور علیہ السلام کا ساری دنیا کو پتہ تھا، یہودیوں کو پتہ تھا، عیسائیوں کا پتہ تھا آنے والے ہیں، دیکھ بھی لیا مانا نہیں، دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، مانا نہیں۔ بس اللہ کرے ہم عیسائی اور یہودی نہ بنے، ہم عیسائی اور یہودی نہ بنے کہ دیکھ لیا، پہچان لیا، مانا نہیں، ماننا پڑے گا۔ اور اس معجزے کے قائل کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کے حواس موجود ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی نظر بندی کر رکھی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے ہدایت کے گلدستے پیش کیے ہیں، لیکن وہی پھول ان لوگوں کے لیے کانٹے بن جاتے ہیں۔ ہدایت کے جام صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں جو اپنی خودی کو فنا کر چکے ہوں، یعنی جو دنیا کے معاملے میں چھپے ہوئے اور آخرت کے معاملے میں بیدار ہوتے ہیں۔ کہیں بھی فائدہ ملتا ہے آخرت کا لے لیتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں چھوڑ دو۔ میں نے آگے بتایا نا، اگر کوئی مجھے آ کر کہے یہ 18 لاکھ کا مکان ہے لے لو، فائدہ کس کا ہے؟ دین کا، دنیا کا۔ ابھی وہ مجھے بندہ بتا رہا کہ جلال پور جٹا میں ایک مسجد بن رہی، اربوں روپے لگ گیا۔ میں کہ ایک نمازی بن جاتا اربوں روپے سے بہت فائدہ تھا۔
مسجد کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب مسجد جو بنا رہے ہیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں کہ اپنے لیے بنا رہے ہیں؟ کوئی بھی بیٹا مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے بناتا ہے. میں پھر یہی کہوں گا جو پیسہ مسجدوں میں لگتا ہے وہ زیادہ تر پیسہ انسانوں پر لگ جائے کام بن جائے. لیکن ہمارے اندر یہ داخل بات کر دی گئی ہوئی ہے جو مسجد بنائے گا جنت میں گھر بنائے گا، جو نمازی بنائے گا وہ کہاں گھر پائے گا؟ بھئی آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو پھر آپ کو خوشی ہے نا. ایک بندہ نمازی بن جائے اللہ کو خوشی ہے. ایک بندہ نمازی بن گیا یار. اور اس میں مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے دوست نمازیں پڑھنے والے. تو ہدایت کے جام صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں جو اپنی خودی کو فنا کر چکے ہوں، یعنی جو دنیا کے معاملے میں چھپے اور آخرت کے معاملے میں بیدار ہوں. عالم بالا کی چیزیں جو ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں ان لوگوں کو عالم بیداری میں نظر آنے لگتی. دل روشن ہو جاتا ہے نا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹے یہ جو انوار و تجلیات پڑتی ہیں نا، جب بندہ صاف ہو جائے تو جو سی بھی تجلی اس پر پڑے گی وہ تجلی اللہ کی ہے، بندے کا ذاتی نہیں ہے. اس سے وہ روشنی ملتی ہے، جس قسم کی تجلی ہوگی اسی کے معاملے میں اس کو چیز نظر آ جائے گی. پھر ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جس وقت مدل کی تجلی پڑتی ہے نا عالم پر مدل کہتے ہیں گمراہی کو، جس وقت مدل کی تجلی پڑتی ہے نا بڑے بڑے عالم گمراہ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بہکی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ وہ تجلی جو پڑتی ہے عالم پر تو سب کو گمراہی کی طرف، جب ہدایت کی پڑتی ہے سب کو ہدایت کی طرف. جو لوگ دنیاوی افکار میں مبتلا ہوں وہ ان خوابوں سے بھی محروم ہوتے ہیں. جن کی فکریں دنیاوی ہوں، جن کے معاملات دنیاوی ہوں، وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. جب تک ان کا یہ فکر بند نہ ہو جائے وہ دماغ کھلتا ہی نہیں ہے. جب تک ان کا یہ فکر کے دروازے بند نہ ہو جائیں ان کا دماغ نہیں کھلتا. اس فکر کا صفایا کرنے کے لیے حیرت درکار. حیرت بعض اوقات ذکر اور فکر دونوں کو نگل لیتی. مقام حیرت میں پہنچ کر سالک نہ تو ذکر الہی پر قادر رہتا ہے اور نہ دنیاوی افکار اس پر قبضہ کر سکتے ہیں. ایک منزل کی بات کر رہے ہیں. جو لوگ دنیاوی معاملات میں بہت ہنرمند ہیں وہ بظاہر دوسروں سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں ہوشیار اور اخروی معاملات میں وہ پیچھے. اب اس کا اندازہ کیسے کریں گے؟ ایک بندہ امیر ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ دین میں پیچھے ہے اور دنیا میں نہیں. میں نہیں اس کو مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو دین پر چل رہا ہے اور جس کی فکر آخرت کی طرف ہے، امیری غریبی کا اس سے تعلق کوئی نہیں. وہ امیر ہوں یا غریب ہو وہ فقیر ہی ہوتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فقیر ہیں. اس سارے کے سارے فقیر ہیں، امیر بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں. اگر یہی بات کی جائے گی میں کہاں گا گوہر کا بڑا دماغ چل رہا ہے یار دنیا دے والے پاس ہے، تب میں یہ کہوں گا اسے آخرت کا نہیں ہے. کیا کہا جائے؟ آخرت کا بھی ہے. اگر وہ دنیاوی معاملات میں ہے تو وہ نمازی بھی ہے. اگر اس کو دیکھا جائے گا کہ ادھر دماغ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلکولیشن جب کی جائے گی نا بیٹے، یاد رکھیے گا جس کا دماغ ادھر چلتا ہے نا، جس وقت اس کا دماغ آخرت کی طرف چلے گا ادھر بھی بہت چلے گا. میں کہتا کوئی ٹیرورسٹ بھی ہو نا، ٹیرورسٹ بھی ہو، جب وہ سیدھا ہو کر نیکی کی راہ پر چلے گا تو ادھر بھی بہت چلے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میں نے کام کر کے دکھانا. تو کہتے کہ حیرت بعض کا ذکر اور فکر دونوں کو نکل لیتی ہے. مقام حیرت میں پہنچ کر سالک نہ تو ذکر الہی پر قادر رہتا ہے اور نہ دنیاوی افکار اس پر قبضہ کر سکتے ہیں. ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے اگر ذکر کو دل نہ کرے، ایسے مقام پر کبھی ذکر کو دل نہ کرے تو تم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے یا اللہ یہ آسمان کیسے بنے، یہ قبروں میں جو داخل کر دیے یہ کب نکلیں.
انبیاء کرام کا اصل مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سمجھنے، بار بار غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں ملی ہیں، کیسے ملی ہیں، وہ سوچنا بھی ذکر کہلائے گا، کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں تو اس طرف لگانے کی کوشش کروں، لگتا ہی نہیں ہے دل، ذکر کی طرف دل لگتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت سمجھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے جب بندہ تھک جاتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا، اور جب نیند پوری ہو جاتی ہے پھر دماغ کام کرتا ہے۔ اپنی نیند کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جو جنگل میں چرنے گیا ہے وہ گھر واپس لوٹے گا۔ اب سارے کے سارے مرنے کے بعد اللہ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، سب نے مرنا ہے۔ اچھا ویسے میں نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کب موت آنی ہے، کب موت آنی ہے، جب بھی آنی ہے، آنی تو ہے یار، آنی کب ہے؟ کام کرنے کو کوئی نہیں ہے، جو اسے کہتے ہیں نا، میں وہ کیا کہتے ہیں، کوئی کام میرے ذمے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا میرے ذمے کام کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ سارے کام میں نپٹا چکا ہوں، اب مجھے انتظار ہے کہ بھئی میرے کام ختم ہے۔ اب دوسری بات، جب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لینا چاہے گا میں مروں گا نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے نا، تو ان سے کام لیتا ہے، اس نے ہمیں کام پر لگایا ہوا۔ جب تک ہم کام کرتے رہیں گے وہ ہمیں تو لیتا رہے گا، مارے گا نہیں۔ جس وقت کام ختم موت بھی آ جائے گی۔ لیکن میں سوچتا رہتا ہوں کہ یار مجھے کب موت آئے گی، کس وقت موت آئے گی اور کس طرح موت آئے گی۔ سارے سامنے بیٹھے ہوں ان کے تو میں نکل جاؤں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، سامنے ہی ہوتے ہیں، بندہ نکل جاتا ہے۔ واٹس ایپ کئی دفعہ کہتے رہتے ہیں نہیں سائیں ہم آپ کے بعد مریں گے، میں ہنستا رہتا ہوں، میں کہ اس نے لکھوا کے لایا ہوا ہے کوئی، یا کہیں میں لکھوا کے لایا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کس کو کیا ہونا ہے، کیا پتہ لگتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے اس کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جنگل میں چرنے گیا ہے وہ گھر واپس لوٹے۔ جو بکری جانے میں سب سے پیچھے ہوگی وہی آگے ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے تھی، رخ موڑے گی تو آگے آ جائے گی۔ پیچھے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو رنج تھا، لیکن واپسی میں جب وہ آگے ہو جائیں گے تو خوش ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو کام پر لگایا گیا کہ 1 روپیہ ملے گا، انہوں نے کام شروع کیا 12 بجے بھاگ گئے۔ عیسائیوں کو کام پر لگایا گیا 1 روپیہ ملے گا، 4 بجے تک کام کیا بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں کی باری آئی کام 1 گھنٹے کا، پیسے دگنے ملیں گے، مسلمان کو پیسے دگنے ملیں گے کیونکہ انہوں نے کام ختم کیا۔ جو کام کو ختم کرے گا پیسے دگنے ملیں گے۔ اب کبھی دیکھیں کبھی آپ کا کام پھنسا ہو اور آپ کو بڑی ارجنسی ہو، کہتے یار جننے کا بھی ہو مکاؤ یار، جو بھی ہونا پیسے لے دے کر ختم کرو۔ تو پیچھے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو رنج تھا، لیکن واپسی میں جب آگے ہو جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے اولیاء اللہ دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ دنیا کی چیزوں کی محبت اپنے دل میں زیادہ نہیں رکھتے۔ وہ لوگ عبادت گزاری میں بے سر و سامانی کی حالت میں بھی قائم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ مشقتیں برداشت کرنے سے ہی اخروی حاجتیں میسر آئیں گی۔ پھر انہوں نے ایک شعر لکھا کہ میں نے اپنی کامیابی کے لیے اپنے دور اندیش عقل کو بھی آزمایا، لیکن مجھے آخر کار دیوانگی میں ہی پناہ ملی۔ کیا شعر بولا؟ میں نے اپنی کامیابی کے لیے اپنے دور اندیش عقل کو بھی آزمایا، لیکن مجھے آخر کار دیوانگی ہی میں پناہ ملی۔ کیونکہ دیوانگی ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، پیشن ہو، پروفیشن ہو، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ میرا پیشن اور پروفیشن ایک جیسا نا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرا پیشن بھی دین پر چلنے کا، پروفیشن بھی یہی ہے، باقی چیزیں میں چھوڑ چکا، اس لیے مجھے مزہ زیادہ آتا ہے۔ جس کا جو بھی پروفیشن اور پیشن ہوتا ہے نا، کاشف کو لے لیں، وقت ہی کوئی نہیں ہے، اسے اپنے پروفیشن میں مزہ آتا ہے۔ اس کا پروفیشن پیشن ایک جیسا ہوا، میرا بھی پروفیشن پیشن ایک جیسا ہوا، ہر طرح سے جس کا پروفیشن پیشن ایک جیسا ہو نا، بڑا مزہ آتا ہے۔
عالم آخرت کی رہنمائی کے لیے اسی عالم کی عقل چاہیے، نہ کہ اس عالم کی. ہاں عقل کڑی چاہیے تھی وہ والی، یہ والی نہیں چاہیے. اس علم کی ضرورت ہے جو براہ راست ذات باری سے حاصل ہوا ہو. ایسا علم نہ ہو کہ جو صرف عقل کے دلائل سے حاصل کیا گیا ہو اور کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہ ہو. یاد رکھو دنیاوی مشاغل میں پسماندگی بہتر ہے تاکہ واپسی میں سبقت حاصل ہو جائے. اور پھر مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ایک فقیر تھا تو اس کی ماں کہتی پتر شادی کرنی ہے تمہاری، کچھ کما. کہتے ماں میں نے شادی کو نہیں کرنی. کہتے گھر میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اچانک ادھر آگ لگ گئی. جب آگ لگی تو ساروں نے بچے اٹھائے، سامان اٹھائے، دوڑ لگی ہوئی، چیخو پکار. اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، ایک صندوق اٹھایا، جا کے پہاڑی پر بیٹھ گیا. ماں کہتی پتر وہ. کہتا ماں جس کے پاس سامان زیادہ اس کا امتحان زیادہ، اب پھنسے گا کیونکہ جو اس نے رکھا ہوا ہے اب واپس لے کر بچا کر لے کر جانا چاہتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہوگا ہم نے حساب کتاب دینا پڑے گا زیادہ کہ کیا کیا ہمارے پاس تھا اور ہم نے کیا کیا. کہا جاتا ہے کہ ہم ساری زندگی میں اپنی اتنی عقل استعمال نہیں کرتے، بہت کم استعمال کرتے ہیں اور نیگیٹو پہلو زیادہ اختیار کر لیتے ہیں اور جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو کہنے لگے ایسا علم نہ ہو کہ جو صرف عقل کے دلائل سے حاصل کیا گیا ہو، عقلی نہیں ہونا چاہیے اور کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہ ہو. یاد رکھو دنیاوی مشاغل میں پسماندگی بہتر ہے تاکہ واپسی میں سبقت حاصل ہو جائے. حدیث شریف میں ہے ہم دنیا میں سب امتوں سے بعد میں ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں. پھل درخت پر سب سے بعد میں لگتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اہمیت انہی کو حاصل ہوتی ہے. پانی پونی پا کے پھل لگ جاتے ہیں لیکن اہمیت درخت کی ہے کہ پھل کی؟ اہمیت آپ کی ہے کہ آپ کی کوالٹیز کی؟ اہمیت آپ کی ہے کہ آپ کی کوالٹیز کی؟ جی گن کی ہے نا. وہ چم پیارا نہیں، کم پیارا ہے. اچھا اتنے سمجھدار ہم سارے ہیں تو کوالٹیز پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ویسے ایک سوال ہے. سمجھدار ہم سارے ہیں، معلوم ہے اصل مسئلہ کیا ہے؟ کوالٹیز. تو کوالٹیز پیچھے رہ جاتی ہیں. کوالٹیز کہاں جاتی ہیں؟ پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں کوئی سمجھ آتی. کوالٹیز کب پیدا ہوں گی؟ کتنی عمر ہو گئی ہے؟ تھوڑی رہ گئی ہے. میں یہی پوچھوں گا کتنی کوالٹیز ابھی تک پیدا کی ہے؟ بات سمجھیے گا. آپ کہیں گے میں نے نعت خوانی کی ہے، ساری زندگی نعت پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے. میں ویسے بیٹے جب کسی سے پوچھتا ہوں نا صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. بڑے کا پوچھنا یہ نہیں کہ اسے غلط سمجھ رہا ہے یا اسے گھٹیا سمجھ رہا ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ آگے آپ کو خود بھی تو اندازہ ہو کہ ہاں مجھ میں ہے. جس نے فرض کرے میں نے کام اللہ کے لیے کیا ہو اور اس پر مجھے کوئی الزام لائے بڑا فنکار بنی پھردا لوگوں نے کام آندا پھردا انجد ہے، تو میں جب کام اللہ کے لیے کیا مجھے کس بات کا ڈر؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی خالہ کا بیٹے کا رشتہ کروایا. ٹھیک ہے، وہ فریاد بھائی سے کیا کرنا، میں نے کروایا، ہو گیا. انہوں نے کبھی اس کے بعد مجھے فون نہیں کیا. ہمارے گھر والے کہتے ہیں انہوں نے کبھی فون کیتا جے؟ میں کہ میں نے کام ہی اللہ کے لیے کیا تھا، میں تو دعا کرتا ہوں فون کرے ہی نہ. ہاں سمجھیے. اتنے میں میری بہن نے کہا کہ یہ رشتہ ایک تم بھی پتہ، میں کہ میں یہ بھی کروانے کی کوشش کرتا. میں اس میں لگ گیا کہ اونج تن بہن ملتی نہیں. میں کہ میں یہ بھی کام اللہ واسطے کرتا. پھر بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں اللہ واسطے نہ کروں تو کیا ہوگا؟ مجھے تکلیف ہوگی. لو جی میں تو کام آیا دینے کی کیتا، میں کام ہی اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے کوئی الزام مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ پلیوں لا کے کر داں گا. بہن کو میں نے کہا میں کہ رشتے کے پیسے میں دے دوں گا.
یہ میرے واسطے سلامی ہوگی. شکر ہے یار رشتہ تو ہے. کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر, کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے امتحان کے وقت کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں صرف وہی علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. لہٰذا اگر انسان بھی دنیا کے مکر و فریب کے علم سے فارغ ہوگا تو اس کو علمتنا یعنی خداوندی علم حاصل ہو جائے گا. کوالٹیز پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے. تبارک قبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا رحمن.